أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بھائی مل کے پڑھو بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں، تکلیف میں، درد میں کراہتا ہے اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں تو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے وہ لکھ رہے ہیں اور ان آوازوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس کے آگے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوست پر طنز کر کے ہنستا ہے، اس کو مجلس میں ذلیل کرنے کے لیے طنز کرتا ہے اور اس پر ہنستا ہے، اس کے ہنسنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور اس کا بھی حساب دینا ہے۔ جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلے گا اس کا تم نے حساب دینا ہے۔ اب انسان اگر اپنے روزمرہ معمولات میں سے صرف مطلب کی باتیں الگ کر لیں تو انسان کی گفتگو مختصر ہو جائے۔ جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو فون کیا، اس نے آپ کا حال چال پوچھا، جو کام تھا اس نے وہ کہہ لیا۔ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ اور سنا؟ وہ اور سناتا ہے، چپ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اور سنا۔ اب دو بار تو اس نے آپس کی بات کر لی، تیسری بار وہ آپس کی بات نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے راز زیادہ کھولتا ہے، کیونکہ اس کی ذاتی بات تو ہے ہی نہیں ہے، ذاتی بات جو تھی اس نے پہلی بار ہی کر لی ہے۔ تو جو کچھ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے تم نے اس کا حساب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جو انسان جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ کثرت کے ساتھ جہنمیوں میں جانے کی جو وجہ ہے وہ زبان کا استعمال ہے۔ اس لیے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ نیزے کا زخم بر جاتا ہے، کسی کو زخم لگ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، وہ علاج کرواتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس زخم کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نیزوں کے زخم بر جاتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم کبھی نہیں برتے۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں توجہ سے آپ نے سننا ہے، جس جملے پہ گفتگو کرنی ہے۔ آج ہمیں معاشرے کے اس جملے نے تباہ کر دیا کہ جی وہ سچا ہے اس لیے تھوڑا کڑوا ہے، وہ سچا ہے اس لیے کڑوا ہے، وہ دل میں بات نہیں رکھتا اس لیے تھوڑا کڑوا ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ منہ پہ کہہ دیتا ہے، سچا ہے نا اس لیے کڑوا ہے۔ آؤ میں تمہیں در رسول پہ لے کے چلوں، میرے نبی سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں تھا اور میرے نبی سے زیادہ میٹھا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا فلسفہ ہوا جی بندہ سچا اس لیے کڑوا ہو گیا؟ الفاظ جب تک ہم ادا نہیں کرتے، الفاظ ہمارے غلام ہیں، اور جب ہم بول لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے لفظوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے دلیر بندے دیکھے ہیں، پہلے بولتے ہوئے لحاظ نہیں کرتے، بعد میں پنچایتوں میں بیٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر صلح نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہمارے کہے ہوئے لفظ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنا میرا دل کرتا ہے میں صلح کراں لیکن مینوں دی گلاں نہیں بھول دیاں۔ انسان کی زبان نے آج رشتوں کو توڑا،
انسان کی زبان کی مصیبت یہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے قریبی رشتوں کو توڑ دیا۔ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں جی میں دو چار سنا کے نا اپنا دل ہلکا کر لیا سی، میں وہ ساریاں گلاں کر لیاں۔ اور میرے بھائی، اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی کیوں ہے؟ اس کو یوم الحساب کہتے کیوں ہیں؟ آپ نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کر کے ہر چیز کا حساب دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یوم الحساب رکھا ہی اس لیے نا کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے، کسی نے آپ کو اذیت دی ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو میرے بھائی یوم الحساب ہے کس لیے؟ آج معاشرے کے بگاڑ کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا حساب دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں میں جنی دیر گل نہ کیتی مینوں سکون نہیں ہونا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سب سے زیادہ سکون کی نیند معاف کرنے والے کو آتی ہے۔ اس سے بڑا سکون ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس کو معاف نہیں کرنا چاہتے، کیا کبھی اس نے آپ کے دانت توڑے ہیں؟ جس کو آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، کیا اس نے آپ کے سر سے کبھی خون بہایا؟ آؤ ذرا در رسول پہ چل کے دیکھو، میرے نبی نے جن کو معاف کیا طائف میں جا کر دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے پیالے میں پانی پیش کرنے لگے تو میرے رسول کے سر اقدس سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ پانی پینے سے پہلے سارا پیالہ خون کا بھر گیا تھا۔ حضور نے جو نالین مبارک استعمال کیے تھے نا، جس طرح ہم شوز استعمال کرتے ہیں، اس دن حضور نے کچھ گہرے نالین استعمال کیے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک سے چلنے میں دشواری اس لیے ہو گئی تھی کہ آپ کے نالین مقدس آپ کے خون مقدس سے بھرے ہوئے تھے۔ احد کے میدان میں کیا میرے آقا کے دندان شہید نہیں ہوئے؟ آج سب سے بڑی رشتے توڑنے کی وجہ ہماری زبان ہے۔ نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو لفظ ہم نے بولے ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، ہم ایک بات اور کرتے ہیں، اگر اندر والے توجہ میری طرف کرو گے نا، باہر والے خود ہی بہ جان گے، تسی باہر نہیں ویکھنا، توجہ میرے حل کرنی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے کہے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار میں نا ایک باری دل ہلکا کر لیا، ہم جو ویکھی آئے گی۔ آج میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، ابھی جو چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے ایک جملہ اپنا لیا ہے، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے جو جوانی تباہ کر دے گا۔ اور ایک بات کو پلے باندھو، جو بندہ کہنا نا لوکی بڈھے واری میرے کول نہیں بندے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جوانی میں اس کی زبان کا غلط استعمال لوگوں کو اس سے دور کرتا ہے۔ آپ پیار دے کے دیکھیں، خدا کی قسم لوگ آپ کا پخانہ صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ پیار تو دے کے دیکھیں، بچے ڈرتے ہیں، نانا کے کمرے میں نہیں جاتے، دادا کے کمرے میں نہیں جاتے، کیوں؟ ان کی زبان سے ڈر لگتا ہے۔ آج بچے نے اگر دادا جی کے اوپر، نانا جی کے اوپر، یا جو بھی گھر کا سرپرست بڑا ہے، اگر اس کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو بہو کو جو باتیں سننے کو ملتی ہیں میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو کھیلنے کے لیے گود بھی مصطفیٰ کی ملی ہو گئی ہے۔ کیا نصیب ہوں گے اس بچے کے یار، جو کھیلا بھی تو مصطفیٰ کی گود میں کھیلا۔ یار کیا خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جن کا جب جی چاہتا ہوگا وہ در رسول پہ آ کے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے ہوں گے۔ اب بچہ مصطفیٰ کی گود میں کھیرا، بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب یہ کام اگر دادا جی یا نانا جی کی گود میں ہو جائے تو جملہ بلا کے سننے کو ملتا ہے، تینوں پتہ نہیں میں نماز پڑھنی ہوندی ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے، بچے نو پیمپر نہیں سی لا سکتے۔ کیا تمہاری نماز مصطفیٰ سے زیادہ ہو گئی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس لباس کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب اس کی والدہ مجلس رسول میں بیٹھی ہوئی تھی، تھر تھر کانپنے لگی اور اس کا دل دہلنے لگا کہ میرے بچے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیشاب کر دیا۔
اب کیا بنے گا؟ کہیں اعمال ضائع تو نہیں ہو جائیں گے؟ عورت کانپ رہی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی کپ کپی دیکھی تو فرمایا اتنی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ نے پانی نازل نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کو دھونا ہے، رب نے اس کو پاک کر دینا ہے۔ لیکن آج یہ کام اگر ہمارے گھروں میں ہو جائے تو پھر جب تک نانا جی کی یا دادا جی کی آواز گلی تک نہ جائے اتنی دیر سکون نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑی توجہ سے سننا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا، جسم کے جتنے اعضاء ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، سارے کے سارے اعضاء، باڈی پارٹس، زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء کس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں؟ اور کہتے کیا ہے؟ اگر تو چپ رہے گی تو ہم سکون میں رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ کیونکہ زبان بگڑتی ہے تو حالات بگڑتے ہیں نا۔ اکثر جگہ پہ صلح ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی پرانا تانا ایسا لا کے مارتے ہیں، صلح نہیں ہوتی۔ ہم کوئی پرانی بات ایسی کر دیتے ہیں، اگلا بندہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ یار وہ آیا ہی کس لیے تھا کہ چل میں زندگی اگے بداواں، اور اگر آپ ہی اس کو پچھلی باتیں سنائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، حدیث پاک بڑی طویل ہے، بڑی طویل ہے، آپ نے صرف توجہ رکھنی، مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام سیدہ زینب ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سننا۔ ایک شخص تھا، جب اس کو علم ہوا کہ یہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کو علم ہوا کہ یہ مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ گھوڑا لیا اور جا کر سیدہ کے گھوڑے کو نیزہ مارا، اور سیدہ زمین پر تشریف لے آئی۔ اس وقت آپ کے شکم اطہر کے اندر بیٹا تھا۔ جب آپ زمین پر تشریف لائی تو بیٹے کا وصال ہو گیا، اور اسی صدمے میں نبی پاک کی شہزادی کا وصال ہو گیا۔ حضور کے نواسے بھی چلے گئے، حضور کی شہزادی بھی چلی گئی۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، اور جس نے جنگ کرنی ہے وہ تیار ہو جائے۔ میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث کا آخری حصہ۔ جب اس شخص نے یہ اعلان سنا جس نے سیدہ کو شہید کیا تھا اور حضور کے نواسے کو شہید کیا تھا، اس کو یہ پیغام ملا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، اور جس نے جنگ کرنی ہے وہ تیار ہو جائے۔ رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں اپنا منہ چھپا کے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کوئی بہت بڑا دشمن ہو اور وہ ڈر کے مارے آپ کے سامنے نہ آتا ہو، اور اگر آپ سے وہ معافی مانگنا چاہتا ہو تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ حالانکہ بیٹھا سامنے ہی ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور پھر جملہ دہرانے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بہت بڑا دشمن ہو جس نے آپ کو بڑی اذیت دی ہو، اگر آج وہ آ کر معافی مانگے تو کیا اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ میرے محبوب کے جملے سنو، فرمایا، سن اے بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی، تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یار رسول کریم سے زیادہ اذیتیں کس کو ملی یار؟ آج سگا بھائی ہم سے چھوٹ گیا، بہن اپنے گھر میں عید کے دن بھی انتظار کرتی ہے کہ ماں باپ تو سر پہ نہیں رہے، کاش آج میرا ویر، میرا بڑا بھائی آ جائے اور میرے سر پہ دستے شفقت رکھے۔ اور ایک بات کو یاد رکھو، بھائی پرانا جوڑا بھی بہن کو دے آئے نا تو 10 بار وہ اپنے سسرال میں دکھاتی ہے میرا ویر دے کے گیا۔ لیکن زبان کی اذیتیں اور زبان کی جو مصیبتیں اور زبان کی جو تیزی ہے، یہ رشتوں کو جڑنے نہیں دیتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہوگی وہ زبان کی وجہ سے جانے والوں کی ہوگی۔ ایک مجھے بات تو بتائیں یار، ہر چیز کا حساب اگر ہم نے کرنا تو یوم الحساب کس لیے ہے؟ حساب کرنے کی ذمہ داری رب کریم کی ہے۔
آپ نے یہ بیڑا اپنے ذمہ کیوں اٹھا لیا کہ میں پہلے پورا حساب کراں گا پھر اگلی گل کراں گا؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جب جنازہ پڑھانے کسی کا جاؤں نا تو میں وہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، توجہ میری طرف کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یار تھوڑا نا آگے آ کے نا یہ میت جو چارپے پہ لیٹی ہوئی ہے نا، اس کو غور سے دیکھو۔ خالی کفن نہیں ہے، خالی مردہ نہیں ہے، اس کی زندگی کی ساری ضد ساتھ پڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی ساری انا ساتھ پڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی کا سارا تکبر ساتھ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی بندہ تھا جو کہندا سی میں کیوں جاواں، میں کیوں جھکاں، انہوں آنا چاہیے، زیادتی انہیں کیتی ہے۔ اور بھائی صرف یہ سانس اکھڑنے کی دیر ہے، تجھے پہچاننا کس نے ہے؟ آج جس نام کی خاطر بندہ سب کچھ کرتا ہے نا، میرا نام، میرا رتبہ، اور بھائی مرنے کے بعد انسان سے جو سب سے پہلی چیز چھینی جاتی ہے نا، وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے۔ کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا میاں صاحب کتنے نے، رانا صاحب کتنے نے، جٹ صاحب کتنے نے، وہ پوچھتے ہیں میت کہاں ہے۔ اور لوگ تیرا نام بھی نہیں لیں گے، آ کے کس نام کی باتیں کرتا ہے؟ لوگ تو پوچھیں گے جنازہ کہاں پہ ہے، میت کہاں پہ ہے، لوگ تو آپ کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اس واسطے اس زبان، اس لیے تو میرے نبی پاک نے کہا تھا تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ گناہ ہوتے ہی ان دو چیزوں سے ہیں۔ اس واسطے پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یار اپنی گفتگو کو کم کرو۔ میں نے دیکھا بس ان کو نہ چلتی نبض کا ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کی باتیں سنتا رہے۔ وہ نان سٹاپ بولی جاتے ہیں اور پھر بولتے بولتے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جملہ کیا کہتے ہیں؟ او فلانا بندہ نا مر گیا، مریاں دی برائی نہیں کری دی، لیکن جدوں نہیں کری دی تے لیکن کی ہوندہ ہے؟ ساتھ کہیں بھی جائیں گے اللہ انہوں معاف کرے، جب معاف اللہ نے کرنا ہے تو آپ کا تبصرہ کس لیے ہے؟ جب اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ پہ ہے تو آپ تبصرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہیں جائیں گے اللہ انہوں معاف کرے، برائی نہیں کرنی چاہیے دی مردیاں دی، لیکن وہ انج ہوندہ سی۔ یار آپ کیوں جج بن رہے ہیں؟ اس کا حساب رب کی ذات نے کرنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی برائیاں پھولنے والے؟ ڈرو اس دن سے جس دن ہمارا پردہ کھل گیا۔ خدا کی قسم کسی نے سلام بھی نہیں کرنا۔ آج جگہ جگہ بیٹھ کے ٹر ٹر کر کے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، بولتے جاتے ہیں۔ اور ڈرو جس دن پردہ کھل گیا نا، سگی اولاد نے بھی سلام نہیں کرنا۔ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، اپنا کلام کم کرو۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا جس کا کلام کم ہوتا ہے نا، اس کی خطا بھی کم ہوتی ہے۔ کیوں بلا؟ وہ سوچتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو میرا جملہ سمجھیں گے۔ میں جب بول رہا ہوں تو میری توجہ کس پہ ہے؟ اپنے لفظوں پہ نا، کہ میں نے اگلا جملہ، اور اگر جب میں چپ رہوں گا تو توجہ کہاں پہ ہوگی؟ ذہن میں تازہ سوچیں آئیں گی، اچھی سوچیں آئیں گی۔ اس لیے جو زیادہ بولتا نہیں اس کو اچھی سوچیں بھی آتی ہیں اور وہ اچھا سوچ کے اچھا کام بھی کرتا ہے۔ جو بولتا رہے گا اس کی توجہ ہی اپنی لفظوں پہ ہوتی ہے، اس کو نئی سوچ ہی نہیں آتی۔ اس واسطے ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے کتنی کے مخلص ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ماں خاموش رہتی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھو، ماں باپ قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتے ہیں کون سا بچہ آ رہا ہے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ کبھی کبھی اولاد نہ چھپ کے کمرہ بند کر دیے، کہتے امی ابو اٹھ نہ جان، تو اندروں آواز ہوندی ہے فلانا ہے کی آواز آندی ہے۔ ہم کس سے چھپانا چاہ رہے ہیں؟ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کیا سوچتی ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد میرے بہن بھائیوں کے بارے کیا سوچتی ہے۔ یہ ماں باپ کا اور بڑوں کا معاملہ ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا اس کے اندر بولنے کے لیے؟ آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس واسطے استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کیڑا شاگرد کنی کی عقیدت رکھتا ہے۔ وہ وکری گل، استاد چپ کے دار رہتا ہے، کوئی گل نہیں آ رہے لگے رہن دے۔
چہرے چھلک کے بتاتے ہیں کہ اندر کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ اور منگو یار، نہیں کچھ مانگتا یار. کیا ہے؟ اس کے اندر اگر پیپسی ہو تو باہر سے نظر، سپرائٹ ہو تو، دودھ ہو تو، جامع شری ہوئے تھے. شاگرد کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اولاد کا چہرہ بتاتا ہے اس کے اندر کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ استاد چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا شاگرد کہاں کہاں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے. استاد کو پتا ہوتا ہے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ کہاں بیٹھ کے کیا پلاننگ ہوتی ہے. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جب تک استاد کو یہ نہ پتا چلے کہ پیچھے بیٹھا شاگرد کیا کر رہا ہے، تب تک استاد کو استاد کی سیٹ پہ بیٹھنے نہیں چاہیے. سامنے آ کے ہاتھ بھی چومن گے، گوڈے بھی چومن گے، تو پیچھے بہ کے عجیب و غریب بک بک کرتے ہیں. ایک بات کو پلے باندھ لو، میں بتانے لگا ہوں فیض کیسے ملتا ہے. فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ پھر بولیں. کسی بھی بڑے سے فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری، اس کا عقیدت مند ہونا ضروری ہے. ایک بندہ کسی کا مرید نہیں ہوتا، نہ ہو، اس سے پیار کرتا رہے، اس کو فیض ملتا رہے گا. اس کی دلیل دیکھ لے. داتا صاحب تو فیض کنوں نہیں لبا، تے مرید کون کون ہے داتا صاحب دا؟ کوئی مرید ہے داتا صاحب کا؟ نہیں ہے. لیکن جیڑا جاوے خالی آندا، او بھائی یہ عقیدتوں کے معاملے ہیں. سامنے ہون گے تو انج ہاتھ بنیا ہوئے گا، تو پیچھے ہو کے انج کھولی ہوئے گی. استاد چڈو تو نہیں نہ ہوندا یار، ماں باپ چڈو نہیں ہوتے. وہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں کہ اولاد کون سی آئی ہے. آپ کسی غلط فہمی میں ہیں. پھر مزے کی گل بھلا کی ہے، جنوں جنہ پیار ہوئے انہوں لبدا بھی ہونا کہیے. ایک کلاس میں جب 8واں سال ہوتا نا عالم کورس کا، تو پڑھ کے 50 بچے فارغ ہوتے ہیں. عالم کورس کبھی 60 ہوتے ہیں، کبھی 100 ہوتا ہے. کسی مدرسے میں 20 بچے فارغ ہوتے ہیں. 20 بچوں میں اللہ عزت کسی ایک دو کو دیتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ پڑھنے والے 50 ہوتے ہیں، 40 ہوتے ہیں. عزت کسی ایک کو کیوں ملی؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا. میرے نزدیک 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ رب رسول کی بات مانتا ہے، دوسرا اپنے استاد کا ادب کرتا ہے. اپنے استاد کی پیٹھ پیچھے بک بک نہیں کرتا، ورنہ وہ 8 سال ساتھ ہی رہتا ہے. 8 سال بعد بھی انہوں آندا جاندہ. پھر لوگ کی بھلا کی کہندے نے انہیں پڑھ کے گالیا ہی ہویا ہے. کی کہندے نے؟ الفاظ کے پردوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سمجھ تو وہ گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. تو ماں باپ کا ادب کریں، زبان کو بند رکھیں. ساری زندگی باپ کے آگے بک بک کرتے رہتے ہیں. باجو ہی کہندے نے ابے نے ساڑھے ایسے کچھ کیتا ہی نہیں. ایک بات کو یاد رکھو یار، ماں باپ کے آگے زبان چلاتے ہو، اس ماں کے آگے، اس باپ کے آگے زبان چلاتے جسے تمہیں بولنا سکھایا ہے. جس ماں باپ نے تمہیں الفاظ بتائے، بولنا سکھایا، اسی ماں باپ کے آگے زبان چلا دی. جس استاد نے تمہیں پڑھنا سکھایا، جس استاد نے تمہیں لکھنا سکھایا، آج تم پسے پس بیٹھ کے اسی کے خلاف باتیں کرتے ہو. اپنے نصیبوں کی خود تباہی کر رہے ہو، اپنے مستقبل کا خود خانہ خراب کر رہے ہو. اگر فیض چاہیے تو اس کے لیے تمہارا دل صاف ہونا چاہیے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں. جو بچے پڑھتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، کوئی سکول پڑھتا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہوں، جڑے سکول سے ماسٹر نو گالاں کھڑتے ہیں انہوں نے بھی کہہ رہا میں. آپ مجھے بتائیں، بارش برس رہی ہے، ایک گلاس ایسے ہو وہ بھرے گا کہ یا جو الٹا ہو وہ بھرے گا؟ بولو یار. بارش ہو تو گلاس کس کا بھرے گا؟ جس کا گلاس ہی. استاد ایک بارش ہے، استاد ایک
اس نے برس ہی جانا ہے. جہاں سیدھا ہو گیا وہ بھر جانا, جہاں پٹھا ہوا وہ 8 سال بعد بھی وہ بھرنا. استاد بارش ہے, اس نے برسنا ہے. آپ مجھے بتائیں, بارش اگر پھولوں پہ برسے تو کیا آتی ہے؟ صبح صبح کسی باغ کے قریب سے گزرے اور رات کو شبنم گری ہو تو سانس لیں تو چس آندھی کہ نہیں آندھی؟ اچھا وہی شبنم اگر روڑی پہ برسے تو سویرے سویرے لنگ ہوتے ہیں. باغ کے قریب سے گزرو تو روڑی کے قریب سے گزرو تو شبنم الگ الگ تھی, بارش الگ الگ تھی. استاد ایک ہی ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ استاد ایک کوئی مکینک ہے, اس کے پاس 4 شاگرد کاریگر کام کرتے ہیں. 4 کاریگراں چو ایک مشہور ہوتا ہے. استاد دے جان تو بعد لوگ بھلے کہتے ہیں یار فلانا شاگرد ہے جو بھی بڑا کاریگر جے. بارش ایک ہے, استاد ایک ہے, اس نے ایک ہی وقت میں سب پہ برابر برسنا ہے. جدا گلاس سدھا ہویا ہوتا تو جدا. اب اس بات کو سمجھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی رحمت کی وہ بارش ہوں جو کائنات کے چپے چپے کے اوپر برسی ہے. کائنات میں ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کی رحمت کی بارش نہ برسی ہو. پھر سوال پیدا ہوا کافر کیوں ہیں, منافق کیوں ہیں؟ 3 گروہ بنے نا, ایک مسلمانوں کا بن گیا, ایک کافروں کا بن گیا اور ایک منافقوں کا بن گیا. رحمت تو مصطفیٰ کی برابر برسی ہے, بارش تو مصطفیٰ کی برابر برسی ہے. تو پھر کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی کافر ہو گیا, کوئی منافق ہو گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جن کا برتن سیدھا تھا جب میری رحمت کی بارش برسی تو اللہ نے ان کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی, اور جن کا برتن ہی الٹا تھا جب ان پہ بارش برسی تو برتن سیدھا نہیں تھا, کلمے کی توفیق نہیں ملی. اور میرے نبی نے فرمایا جن کا برتن تو سیدھا تھا لیکن پیندے میں منافقت کا سراغ تھا, جتنی بارش برستی تھی پیندے سے بہہ جاتی تھی اور دل کا نفاق وہیں کا وہیں رہ گیا. بارش برسنے والی ایک ہوتی ہے, برسنے والی گفتگو ایک ہی ہوتی ہے. جیسے ابھی گفتگو ایک ہی بندہ کر رہا ہے نا, تو سننے والا دے مزاج کئی اسلال ٹور پہن گے تو کئی زیدال ٹور پہن گے. آواز سب ایک ہی سن رہے ہیں, بات سب ایک ہی سن رہے ہیں. اس واسطے جیڑا بندہ اپنے اڈے نال اپنے کاروبار نال مخلص نہ ہوئے, لوکی بھلا ہی کہندے نے پیو نے ساری زندگی لا کے اڈا بنایا سی تو انہیں آ کے. اسی طرح جو اپنے مرکز سے مخلص نہ ہو, ایک بات کو پلے باندھنے, معاشرہ اس کو کبھی عزت نہیں دیتا. عزت اس کو ملے گی جس کے بارے استاد کہے گا. مشہور ہونا اور ہوتا ہے, عزت ہونا اور ہوتی ہے. مشہور تو نواز شریف بھی ہے, زرداری بھی ہے, عمران خان بھی ہے, تو علامہ خادم حسین رضوی بھی ہے. شہرت اور چیز ہے اور عزت اور چیز ہے. اس واسطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری عزت کریں, 2 چیزیں صاف کر لو, زبان اور دل. آپ کی قبر ڈھونڈ کر لوگ آپ کی قبر پہ آیا کریں گے, ورنہ سگی اولاد سگے باپ کے قبر کے نشان بھول جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ نوجوان ویل ڈریس پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور گاڑی سے اترا, آ کر گورگن سے پوچھنے لگا پاپا کی قبر کہاں ہے؟ ابا گاڑی تو دے گیا, بنگلہ تو دے گیا, لیکن اپنی قبر کے نشان بھی بھلا گیا. اس واسطے زبان کی سختی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں کتنی ہیں؟ اچھی تے بولو. سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان. آپ اشارہ نہیں سمجھے, کان کتنے ہیں, آنکھیں کتنی ہیں, لیکن زبان کیوں؟ مطلب یہ تھا کہ زیادہ سنو, زیادہ دیکھو اور کم بولو. ہم سنتے بھی کم ہیں, دیکھتے بھی کم ہیں اور ٹر ٹر کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمت سمجھو. کان 2 دیے کہ زیادہ سننا ہے,
اگلا ابھی بات شروع ہی کرتا ہے، تو اٹھائے میری گل سن، یہ کیا بات ہوئی؟ اب اس کی بات تو سنو، ہو سکتا ہے وہ آپ سے چھوٹا ہو لیکن بات آپ سے بڑی کر جائے۔ کان کتنے ہیں؟ مطلب کیا کہ زیادہ؟ آنکھیں کتنی ہیں؟ مطلب کیا زیادہ؟ تو زبان مطلب کیا ہے؟ کم بولو یار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ فرمایا من ساماتا نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہمیشہ بندہ بول کے پھنستا ہے۔ آپ نے زندگی میں جن کی داڑیاں سفید ہو کبھی سنا ہے کہ بندہ چپ کیا کہاں پھنس گیا؟ کبھی سنا ہو؟ کدوں پھنستا ہے؟ کہنا بول کے پھنس گیا۔ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک علامہ صاحب کو بلایا اپنے محل کے اندر۔ اگر آپ اس واقعے کی حکمت سمجھ جائیں گے نا تو زندگی میں بڑا سکون ہوگا۔ بادشاہ نے ایک علامہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا جو شہزادہ ہے نا، بیٹا ہے، آپ اس کو محل میں آ کے دین پڑھایا کریں۔ علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں آ جایا کروں گا، شہزادے کو آپ نے تیار کر دینا۔ اب علامہ صاحب نے روز آنا اور شہزادے کو دین پڑھانا۔ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے علامہ صاحب نے یہ حدیث پڑھا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب جب شہزادے نے یہ حدیث سنی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کو جو بلائے وہ جواب ہی نہ دے، کیونکہ حدیث کیا تھی؟ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اب وہ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ شہزادہ بولتا ہی نہیں ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی رعایا میں، اپنے ملک میں بڑے بڑے طبیب بلائے اور کہا کہ اس کو چیک کرو کہ یہ اچانک چپ ہو گیا، بولتا کیوں نہیں ہے۔ طبیبوں نے کہا بادشاہ سلامت، قوت گویائی یعنی بولنے کی جو قوت ہے قدرتی طور پہ وہ موجود ہے، ایسا نہیں کہ بولنے کی طاقت چھن گئی ہے۔ قوت گویائی بولنے کی طاقت موجود ہے۔ اب یہ شہزادہ بولتا کیوں نہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، بول یہ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ قوت گویائی چھن گئی ہو۔ طبیب آتے رہے، چیک کرتے رہے، آتے رہے، ایک ہی بات کہتے تھے کہ قوت گویائی موجود ہے لیکن یہ بولتا کیوں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بادشاہ نے ایک بڑا مشہور طبیب بلایا۔ طبیب نے آ کے شہزادے کو چیک کیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، شہزادہ بول سکتا ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جو کرنا کر، میرا پتر میرا شہزادہ بولنا چاہیے، آخر میرا جانشین بننا، میرا وارث ہے۔ طبیب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ روز اس شہزادے کو سیر کے لیے بھیجیں، ساتھ 2-3 وزیروں کی ڈیوٹی لگائیں کہ بس وہ یہ بات نوٹ کریں کہ رستے میں یہ کرتا کیا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور ان وزیروں کی یہ ڈیوٹی لگائیں کہ روزانہ جو بھی ہو وہ آ کر آپ کو بتائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 2 وزیر بلائے اور ڈیوٹی لگائی کہ تم نے روزانہ شہزادے کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جانا ہے اور رستے میں جو بھی ہو تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ اب روزانہ وہ شہزادے کو سیر کے لیے لے کے جاتے، واپس آ جاتے، آگے کہتے بادشاہ سلامت شہزادہ چپ کر کے گیا، چپ کر کے آ گیا، کوئی خاص چیز نہیں دیکھی۔ معمول کے مطابق ایک دن شہزادے کو سیر کے لیے لے کے گئے، ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک شکاری تھا جو اپنا شکار تلاش کر رہا تھا، تو کوئی پرندہ مل جائے تو میں اس کا شکار کر لوں۔ اب شکاری تلاش کرتے کرتے ایک درخت کے قریب سے آگے گزر گیا اور پیچھے درخت پہ ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شکاری گزر گیا تو پیچھے درخت سے فاختہ بول پڑی، تو شکاری جو تھا فوراً پلٹا، اس کو پتہ چل گیا کہ شکار موجود ہے۔ اس نے تیر کھینچا، فاختہ کو مارا، فاختہ گری اور مر گئی۔ تو شہزادے کے منہ سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ خاموشی میں نجات ہے، فرمایا صدقتا یا رسول اللہ۔ اب جب وزیروں نے یہ معاملہ دیکھا کہ شہزادے نے فاختہ مری تو یہ بولا صدقتا یا رسول اللہ، انہوں نے واپس آ کے بادشاہ کا بادشاہ سلامت آج یہ معاملہ ہوا کہ ہم سیر کے لیے جا رہے تھے، شکاری شکار تلاش کر رہا تھا، شکاری گزر گیا تھا، پیچھے درخت سے فاختہ بول پڑی تو شکاری پلٹا، تیر کھینچا، فاختہ مری۔ تو شہزادے نے کہا
اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا شہزادہ جان بوجھ کے چپ تھا اور اس نے مجھے اتنی اذیت دی کہ میں نے پورے ملک کے بڑے بڑے طبیب بلائے اور یہ بولتا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو باندھو، اس کو کوڑے مارو۔ جب شہزادے کو پہلا کوڑا پڑا، شہزادہ پھر کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا بتا تو صحیح کیا سچ کہا تھا؟ بادشاہ کا شہزادہ کہنے لگا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خاموشی میں نجات ہے، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں بھی مارا گیا۔ اگر وہ چپ رہتی تو وہ نہ ماری جاتی، اور اگر میں چپ رہتا تو مجھے کوڑے۔ انسان جب بھی پھنسے گا اپنی گفتگو سے پھنسے گا۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ بندہ خاموش رہا ہو اور وہ اپنی گفتگو میں گرفتار ہو گیا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ غریب کون ہے؟ اگر اس مجمع میں پوچھا جائے غریب کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب عرض کیا کہ آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ تو عرض کی آقا پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ عقیدہ آج امپورٹ کیا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ ذخیرہ یا حدیث کی ساری کتب اٹھا کے دیکھیں، صحابہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو رب کا پتہ کس نے دیا؟ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا؟ بولو تو صحیح یار، کیا قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا ہے؟ ہمیں تو قرآن کا پتہ در مصطفیٰ سے ملا، اور قرآن ہمیں تو اپنے رب کا بھی در مصطفیٰ سے پتہ چلا ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کو جبریل نے آ کر بتایا کہ اللہ ہے، اور ہمارا نبی تو وہ ہے جو سر کی آنکھوں سے دیکھے واقعی خدا موجود ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غریب کون ہے۔ بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ قیامت والا دن ہوگا نا، ایک بندہ میدان محشر میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اتنی نیکیاں کہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ بندہ غریب ہے کہ جو میدان محشر میں نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ترازو پہ آئے گا، میزان پہ آئے گا، اس کے پہاڑ تلنے لگیں گے کہ ایک بندہ آ جائے گا، عرض کرے گا مالک و مولا یہ جس بندے کے نامہ اعمال تلنے لگے ہیں اس نے دنیا میں رہ کر میری غیبت کی تھی۔ رب فرمائے گا فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو، کیونکہ قیامت میں پیسہ لے کے ادلا بدلا کر کے جان نہیں چھوٹنی، اس دن نیکیاں دے کے اور گناہ لے کے جان چھوٹنی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ اگلا بندہ کا مالک و مولا اس نے میرا حق مارا تھا، فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ مالک و مولا اس نے میری چیز پر قبضہ کیا تھا، ایک پہاڑ اس کو دے دو۔ مالک و مولا اس نے مجھے اذیت دی تھی، ایک پہاڑ اس کو دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ لوگ مطالبہ کرنے آتے رہیں گے، پہاڑ تقسیم ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ لوگ باقی بچ جائیں گے اور پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جب پہاڑ ختم ہوگی تو اب جان کیسے چھوٹے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ جو لوگ اپنا حق لینے کے لیے مطالبہ کرنے آئے ہوں گے نا، رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں ان کے گناہ نکالو اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالو جو دنیا میں ان کو اذیت دے کے آیا۔ صحابہ جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے، لیکن جو واپس پلٹے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے پلٹے گا۔ صحابہ یہ بندہ بڑا ہی غریب ہے۔ آج اس زبان نے کئی دل توڑ دیے، اس زبان کی سختی نے، ہمارے رویے نے کئی رشتوں کو توڑ دیا۔ اگلا ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ہمارے لفظ ہی نہیں بھولتے۔ اور دوسری مہربانی یہ کریں جو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، اللہ نے یوم الحساب رکھا ہوا ہے، مہربانی کر کے ہر بندے سے دنیا میں حساب نہ کریں۔ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا
کہ میں سارے کا حساب کر لوں گا. بھائی حساب کرنے والی ذات ہمارے رب کی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا بیٹا 2 نصیحتیں ہیں, زندگی میں کبھی خدا نہ بننا اور زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. کہنے لگا بزرگوں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ خدا بن جائے؟ تو بایزید بستامی فرمانے لگے بیٹا یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے. زندگی میں تم نہ چاہنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. آج ہم کیا کہتے ہیں, میری گل مننے تو میں صلح کر لواں. اور میرے بھائی اگر آپ کی ہی بات ماننی ہوتی تو جھگڑا ہوئے کیوں تھا؟ جھگڑا تو تھا اس بات کا کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ شرط ہی وہ بات رکھ رہے کہ میری بات ماننے تو پھر میں صلح کر لوں گا. یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا وہی ہونا ہے. مہربانی کر کے اپنے آپ کو اس درجے پہ نہ لے کے جائیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے. آج یہ ضد ہر بندے کے اندر حلول کر گئی ہے, رچ بس گئی ہے طبیعت کے اندر. انہیں میری گال ہی نہیں منی. بھائی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے؟ بہن بھائی صلح کرنے دروازے پہ آ گئے ہیں, محلے دار صلح کرنے دروازے پہ آ گئے ہیں. کہتے کیا ہیں, جو میں چاہنا وا جو میں کہنا نا پہلے او کرو. آپ جو کہتے ہیں وہ ہونا وہ ہے جو میرا. مہربانی کریں اس کی چاہت کو اسی تک محدود رہنے دیں, اس کو اپنی طبیعت کے اندر نہ اتارے. اور فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. عرض کرنے لگا بابا جی اس کا مطلب بھی سمجھا دیں. فرمایا بیٹا یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو رسول سے اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. آج کل یہ مرض ہر مولوی کو لگ گیا ہے, ذرا سی بات سے اختلاف کرو تو کافر سے چھوٹا فتویٰ ہی نہیں ہے. آج کل کفر کے فتوے کی سٹیمپ ہر مفتی کی جیب میں ہے. میں نے ایک جگہ کانفرنس تھی, کافی علماء تھے, تو میں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہر عالم میرے سمیت اپنے اپنے گریبان میں اتر کے دیکھے ہماری وجہ سے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور ہماری وجہ سے کتنے لوگوں نے دین چھوڑا ہے. کلمہ پڑھنے والا شاید ہمیں ایک بھی نہ ملے, اور چھوڑنے والے. مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے مثنوی کے اندر. مثنوی کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے. اتنی گہری باتیں تصوف کی مولانا رومی نے لکھی ہیں. مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا یہ نا ایک شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنگل کے اندر ایک جبہ کبا دستار باندھی تسبیح پکڑی ایک صوفی صاحب آ گئے. وضع قطع ان کی دینداروں والی تھی. چڑیا نے چڑے سے کہا کہ مجھے یہ شکاری لگ رہا ہے تو اپنی بلائی اس میں ہے کہ ہم اڑ چلتے ہیں. چڑا کہنے لگا نہیں, اب بندہ نیک ہے, لبادہ اس کا اچھا ہے, طبیعت صوفی لگتا ہے, تو یہ شکاری نہیں ہوگا. چڑیا نے پھر سمجھایا, چڑے نو سمجھ نہیں آئی, بیٹھے رہے. اتنے میں اس نے تیر نکالا, تیر مارا, چڑے کو لگا اور چڑا مر گیا. اب چڑیا نے وہ مقدمہ جنگل کے بادشاہ شیر کے آگے رکھا. اس نے کہا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے انصاف چاہیے. جنگل کے بادشاہ شیر نے کہا کہ دیکھو میں مجرم پکڑ لیتا ہوں, سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے, بندہ ہم پکڑ لیتے ہیں. جنگل کے بادشاہ شیر نے حکم دیا کہ بھئی سارے جانور نکلو اور صوفی صاحب نو گھیر لے آؤ. جانور نکلے, بندہ پکڑا گیا. اب بادشاہ کی پنچایت لگ گئی. چڑیا کو بلایا گیا, اس نے کہا مجرم حاضر ہے, سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. ہمارا کام تھا بندہ پکڑنا, سزا جو تم کہو گے نا وہی دیں گے. چڑیا کہنے لگی بادشاہ سلامت, میں نے اس کو سزا نہیں دینی. تو کہا پھر بندہ پکڑا کیوں ہے؟ چڑیا کہنے لگی میں اس کو ایک جملہ کہوں گی, یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ آئندہ اس جملے پہ عمل کرے گا, سزا کوئی نہیں دینی. بادشاہ نے کہا تیری مرضی ہے, سزا دینی ہے سزا دے دے, کوئی جملہ سمجھانا ہے جملہ سمجھا دے, تیری مرضی ہے. چڑیا کہنے لگی کوئی سزا نہیں ہے, بس ایک جملہ ہے, یہ وعدہ کرے کہ آئندہ اس پر عمل کرے گا. مجرم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جو چڑیا کہے کہ اس پہ عمل کروں گا. چڑیا کہنے لگی صوفی صاحب اگر آئندہ شکار کرنا ہوا تو لبادہ دین کا نہ اوڑھ کے آنا.
اگر آئندہ کسی کا شکار کرنے آؤ نا تو حلیہ دینداروں والا نہ لے کے آنا۔ آج دین کا لبادہ اوڑھ کے جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ہاتھوں میں تسبیح چلتی جا رہی ہے، اور عوام الناس کی جڑیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں رب سے ملائے گا، اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ رب تو دور کری جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر آئندہ شکار کرنے آؤ تو لبادہ دیندار کا نہ اوڑھ کے آنا، شکاری بن کے آنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو مہربانی کریں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کے اوپر پتھر رکھتے تھے۔ پوچھا گیا حضور زبانوں پہ پتھر رکھ لیے؟ کہا جتنی گفتگو کم کروں گا اتنا حساب کم دینا پڑے گا۔ مہربانی کریں اپنے کلام کو مختصر کریں۔ میں دعوے سے آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، جو بندہ زیادہ بولتا ہے آپ آزما کے دیکھ لیں، وہ سب سے زیادہ غیبت کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ لوگوں کے راز کھولتا ہے، لوگوں کے پردے اٹھاتا ہے۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے اور وہ صرف اس لیے خاموش ہو جائے کہ بندے کی معاشرے میں عزت ہے، رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اس نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ قیامت والے دن اس کا پردہ نہیں کھولے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آج لوگ بھلا کہتے ہیں ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے، ہمیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ مل گئی ہے، اس کو میڈیا پہ چلا دیا گیا ہے۔ میں اس کے جواب میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میدان محشر میں بھی لگنا ہے، جہاں کل کائنات کے انسان ہوں گے، سوچ تیرا یا میرا نامہ مال سامنے کھل گیا اور دیکھنے والوں میں مصطفیٰ بھی کھڑے ہوئے، کیا سامنا کریں گے یار ہم؟ جس امتی کی خاطر نبی پاک نے نکیلے پتھروں پہ سر رکھ رکھ کے اتنے آنسو بہائے کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی پاک کو لینے کے لیے غار میں جایا کرتے تھے، جتنی جگہ پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا، وہ ساری کی ساری زمین نبی پاک کے آنسوؤں سے بھیگی ہوتی تھی۔ کس کی خاطر آنسو بہائے؟ نبی پاک نے اپنی امت کے لیے آنسو بہائے۔ اور جب آج ایک امتی دوسرے امتی کا پردہ کھولتا ہوگا، سوچ مدینے میں کتنی روح مصطفیٰ تڑپتی ہوگی۔ مہربانی کریں اپنی گفتگو کو، اپنی زبان کے استعمال کو مختصر کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کس پر ایمان رکھتا ہے؟ پھر بولیں، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ جو فون پہ نا اور سنا 2 بار تو وہ اپنی سناتی ہے، پھر پورے محلے کی سناتی ہے۔ وہ 2 عورتیں تھیں نا، وہ 25 سال ایک جیل میں رہی۔ کتنے سال؟ پھر بولو، ایک ہی جیل میں رہی۔ جب 25 سال بعد ان کو رہائی ملی تو کہتی ہیں باقی گلاں پھر کریں گے۔ یہ مرض صرف عورتوں کو نہیں ہے، کئی مرد طبیعتاً عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں بلا؟ ان کا ایک بات کو اور پلے باندھیں، جس مرد کا زیادہ وقت عورتوں میں گزرتا ہے نا، اس کی طبیعت عورتوں والی ہوتی ہے، اس کی گفتگو عورتوں والی ہوتی ہے، وہ مردوں والی بات ہی کم کرتا ہے، اور جو معاشرے کو ڈیل کرتا ہو، مردوں سے ملتا ہو، وہ عورتوں والی صفات کم رکھتا ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے کلام کو مختصر کریں۔ کس کو؟ زبان کی مصیبتوں سے بچیں۔ جب تک الفاظ ہم نہیں بولتے، الفاظ ہمارے غلام ہیں، اور جب ہم بول لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے لفظوں کے غلام بن جاتے ہیں۔